ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تیسرا عشرے میں آپ داخل ہو گئے، تیسرے عشرے میں آپ داخل ہو گئے۔ اب اس عشرے کو ہمارے نبی نے کیا کہا، اس کی دعا بڑی خاص بتا رہا ہوں، وہی زبان نبوت والی۔ اب میں آپ نے داخلے ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا، یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ پہلا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، دوسرا اللہ بخش دے، دنیا اچھی ہو جائے۔ جب بخشش ہوگی تو دنیا بہترین ہوگی نا، اللہ کی طرف سے پکڑ ختم ہوگی تو حالات اچھے ہوں گے۔ یا اللہ دنیا تو بنا دی 2 عشروں میں، اب آخرت بھی بنا دینا میری، اور آخرت تب بنے گی جب دوزخ سے بچیں گے۔ اب یہ عتقم من النار ہے، 10 دن اللہ نے اسی میں لیلۃ القدر رکھ دی۔ اب آپ دیکھیے نااتفاقی کا وبال، ہمارے نبی کو کنفرم بتا دیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ 80 سال کی عبادت کا اجر ہے، اور یہ 1000 مہینے سے افضل ہے، کنفرم بخشش کی رات ہے۔ ہمارے نبی کو کہا جائیں امت کو بتائیں۔ ہمارے نبی تشریف لائے، 2 بندوں میں لڑائی دیکھی ہوتے ہوئے، جھگڑا ہوتے ہوئے، تو آپ علیہ السلام کے ذہن سے اللہ نے اٹھا لیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ، ان 2 کی وجہ سے اللہ نے وہ واپس لے لی ہے کنفرم رات مجھ سے، تو اب تم آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جس جگہ نااتفاقی ہوتی ہے، وہاں رزق نعمتیں چھن جاتی ہیں اور اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ گھر میں پیار محبت پیدا کریں، دیکھیے گا برکت ہی برکت ہو۔ تو آپ اس آخری عشرے میں طاق راتوں میں، آپ جفت راتوں میں یہ دعا معمول بنا لیں۔ ایک تو کوشش کریں ہر رات میں 2 رکعت تہجد کے وقت، سحری میں اٹھتے ہیں نا آپ، تو آپ سحری کھانے سے پہلے 2 رکعت پورے رمضان میں پڑھ لیا کریں۔ 2 رکعت تہجد کے پڑھ لیے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دعا تو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار۔ اب یہ دعا جو مغرب اور فجر کی فرض کے بعد 7 بار پڑھ لے گا، دن یا رات میں مر گیا تو دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ آخری عشرے کی یہ دعا مضبوط ترین دعا ہے، روزانہ اس کو 70 بار پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، بس یہ 70 بار پڑھیں۔ اللہ آپ کو دنیا میں بھی جو بچا لیا، موت کے بعد بھی قبر میں اور آخرت میں آگ سے دوزخ سے بچا لے گا۔ آپ کی قبر بھی دوزخ نہیں بنے گی، اور بعد میں بھی دوزخ میں اللہ داخل نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان میں روزہ رکھا احتساب کرتے ہوئے، ایمان کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب آپ نے روزہ رکھا، یقین ہے نا، ایمان ہے تب رکھا، لیکن اس میں پرہیزگاری، غلط کاموں سے بچیں، اور غیبت، چغلی، گانا بجانا، اور ہر چیز میں بچ کر چلیں، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان میں قیام کیا، اللہ پچھلے سارے گناہ بخش دے گا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، اب آپ کو پریشانی ہے، سارا دن مزدوری کی ہے، تھکاوٹ ہے، لیکن آپ رات کو تراویح میں کھڑے ہو رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو قیام ہو گیا آپ کا۔ اچھا، یہ تراویح قیام اللیل میں آتی ہے، بعض نے کہا نہیں، یہ قامہ سے مراد تہجد ہے۔ قیام یاد رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی ہے، 3 دن، اور وہ تہجد کی ہی برابر تھی۔ آپ نے آدھی رات کو تراویح پڑھی ہے تہجد کے ٹائم، پھر 3 دن کے بعد آپ باہر نہیں آئے، صحابہ بیٹھے رہے، یوں بیٹھے رہے، تو آپ نے فرمایا اپنی اپنی پڑھ لو۔ آپ نے اپنی پڑھی، صحابہ نے اپنی اپنی پڑھی، اسی طرح چلتا رہا زمانہ نبوت۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہت سے لوگ ہیں، کوئی مزدور ہے، اس زمانے میں غربت بہت تھی زیادہ، ایک صحابی کی غربت کی وجہ سے اللہ نے سحری کا وقت لازم کیا،
ورنہ پہلے 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، 22 گھنٹے کا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، کوئی سفر میں ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی بہت تھکا ہوا ہوگا جس کو بہت بیماری ہوگی، تو اگر میں اب نکل کے تراویح پڑھتا اللہ فرض کر دیتے جیسے عشاء کی نماز فرض ہے، تو میں نے اس لیے اس کو سنت قرار دیا۔ پھر صحابہ پڑھتے رہے انفرادی، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی انفرادی۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ کے اندر آپ نے دیکھا مسجد نبی میں کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، تو آپ نے صحابہ کی میٹنگ بٹھائی، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ، سارے صحابہ انہوں نے بیٹھ کے طے کیا کہ 20 رکعت تراویح ایک امام جماعت سے کرائے گا۔ ابی ابن کعب کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا، اور صحابہ، بدری صحابہ، مغفور صحابہ، حدیبیہ کے صحابہ، سارے صحابہ اہل بیت نے 20 رکعت تراویح ابی ابن کعب رضی اللہ کی اقتداء میں ادا کی۔ اس دن سے لے کر ابھی کورونا تک 20 تراویح ہی مصلی مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ میں ہوتی رہی۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ ناج البلاغہ میں ہے، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کوفہ کے بازار سے گزرے تو آپ نے یوں دیکھا کہ مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہے، اور 20 تراویح اہل سنت ہی تھے کوفہ میں، شیر خدا اہل سنت ہی ہیں۔ تو اب وہ آپ نے نہج البلاغہ میں ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اٹھا کر پورا ورقہ میرے پاس ہے، پوری کتاب میرے پاس ہے، پورا حوالہ میرے پاس ہے، یہ اہل سنت کی کتاب کا نہیں بلکہ ان کی کتاب نہج البلاغہ کا، کہ آپ نے یوں گزرتے ہوئے جب ایک مسجد میں قاری کو قرآن پڑھتے ہوئے تراویح کے اندر سنا تو آپ نے فرمایا اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا، اللہ عمر کی قبر کو ایسے منور کر جیسے اس نے ہماری مسجد منور کر دی۔ اب رمضان میں جب آپ تراویح پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں نا اور تراویح سنتے ہیں، ادھر تراویح ختم ہوئی دوسری مسجد میں ہو رہی ہے، آپ کا دل خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شیر خدا بھی خوش ہوئے، آپ نے وہ دعا کی اللہ عمر کی قبر پہ نور نازل کر، منور کر جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ تو آپ جب تراویح دیکھیں یہ ایک بار دعا کر لیں، اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا، ہمارے چینل پہ آ گئی ہے یہ دعا، پوری وظیفہ میں نے دے دیا ہے، تو اللہ آپ کی دنیا آخرت کو منور کر دے گا۔ عمر تو آج بھی منور ہے روضہ رسول میں، وہ تو جنت میں ہے، لیکن ہم یہ دعا کر کے عمر سے محبت کا، شیر خدا نے عمر سے محبت کا اظہار کیا، جو علی کا ماننے والا ہوگا وہ عمر کا بھی غلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔